اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على سلسلہ بڑا تبلیغی جماعت کے اس وقت ایک سربراہ ہے. جھوٹی روایت ان کا خاندانی ورثہ ہے. تبلیغی جماعت اور اہل حدیث جماعت یہ دونوں بھائی بھائی ہے. میں لیکن آج تک فیصلہ نہیں کر پایا کہ بڑا کس کو کہوں اور چھوٹا کس کو کہوں. کس معاملے میں کبھی یہ بڑے نظر آتے, کسی معاملے میں یہ چھوٹے نظر آتے, تو کسی معاملے میں یہ بڑے ہو جاتے, یہ چھوٹے ہو جاتے. اب فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. آج دونوں کو دکھاؤں گا کہ آپ فیصلہ کریں بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے مگر ایک ہی باپ کی اولاد. ان کا باپ ہے عبد الوہاب نجدی اور دادا ہے ان کا ابن تیمیہ. ایک ہی نسل کے چچالی جو ہے تھالی کے چٹے بٹے ہیں. آئیے دیکھیے طارق جمیل کتنی سخت توہین کر رہا ہے. اس کے جملے کو سنا. یہ تبلیغی جماعت کا اس وقت مکھنڈ ہے. اور کچھ بیچارے ہمارے بھولے والے جن کو کتابوں کا مطالعہ نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا, ہر چپڑی چوپڑی بات کو سن کے متاثر ہو جاتے. میں تو ڈرتا ہوں اللہ نہ کرے دجال آ جائیں گا تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا. یہ تو چپڑی چوپڑی باتیں کرے تو لوگ بولتے ہیں کتنا اچھا بولتا ہے یار, غلط کیسے ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں دجال تو حوری لے کر آ جائیں گا, حوری دکھا دیں گا, بولیں گے دیکھ 4 ہے 5 ہے آجا, تب کیا ہوگا. تو عقیدوں کی پختگی کیجئے جناب. آگے یہ کیا توہین کرتا ذرا اس کو سنیے. طارق جمیل آپ سوئے ہوئے تھے, آنکھیں لگی, کبھی کبھی آپ ایک چادر اوپر ایک تہمد نیچے, آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے, کرتا نہیں, چادر اوپر سے ہٹ گئی. حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے. آگے ناف نظر آیا تو بچے کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے. اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی, وہیں دھار ماری پیشاب کی, اور جب پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے. بات سمجھ میں آئی. کہتا امام حسن آئے, چھوٹے بچے ایکٹنگ بہت کرتا ہے, یہ بہت بڑا ایکٹر ہے. چھوٹے بچے رسول اللہ بیٹھے تھے, پیٹ کھلا ہوا تھا, آپ کی ناف دکھ رہی تھی, ناف جس کو بومنی بھی بولتے ہیں. امام حسن آئے, ان کو لگا یہ سوراخ ہے. معاذ اللہ امام حسین اتنے نادان تھے کہ ان کو ناف اور سوراخ میں فرق نہیں معلوم تھا. تو وہاں کیا کیا, میں جملے نہیں کہہ رہا ہوں, وہ وہاں پہ ڈالا اور وہاں دھار ماری. پیشاب نبی کے پیٹ پر بہ رہا ہے, نبی پڑے ہوئے, دیکھا منہ پہ پڑے. توہین نبی بھی ہے اور توہین امام حسن بھی ہے. اس جاہل کو کون سمجھائے کہ یہ وہ شہزادے ہیں کہ شعور تو ان کی بارگاہ سے بٹتا ہے. سبحان اللہ. تو نے ان کی بارگاہ سے کچھ فیض لیا ہوتا تو ایسی بے شعوری کی بات نہیں کرتا. تاریخ تو نے پڑھی نہیں ہے طارق جمیل, تیرا تو کام ہی بوریا گھومنے لے کر گھوم کے تیرا عقل خراب ہو گئی ہے. دھوپ میں گھومیں گا عقل خراب ہو جائیں گی. میں بتاتا ہوں امام حسن کی ذات کیا تھی. سننا چاہتے ہیں آپ؟ مولا کائنات کے بارے میں علی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. آئیے پہلے وہ حدیث بھی سنا دوں. اس حدیث پر بھی کچھ لوگوں کو انکار ہے بھائی. پتہ نہیں کیا پڑھیں گے, اللہ جانے کیا کریں گے, میں نہیں سمجھ پاتا ہوں. حدیث کیا ہے, میں سند چھوڑ رہا ہوں, وقت بہت بچانا ہے مجھے. النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, سرکار سے روایت کہتے ہیں سرکار نے فرمایا, قال نبی نے کہا, من کنت مولاہ فعلی مولا. سبحان اللہ. میں جس کا مولا علی اس کا مولا. سبحان اللہ. حق ہے. اب جو نبی کو مولا مانتا ہے وہ علی کو مانے گا. اب یہاں تو لوگوں کو نبی کے مولا ہونے پر ہی ڈاؤٹ ہے, تو علی کا نمبر تو سیکنڈ ہے. من کن تو مولا. لیکن بات بتا دوں, مولا علی کا مولا ہونے سے انکار نہیں کرتے, کام چلنے والا نہیں. کیونکہ میں اس کی پس منظر بتاؤں, اس حدیث کی خاصیت, ذخائر حدیث میں ایسی لاجواب حدیث میری نظر سے تو آج تک نہیں گزری. اللہ کرم ہے, 6,500 کتابیں میری اپنی ذاتی لائبریری میں ہیں. سبحان اللہ. اللہ کا فضل ہے. اپنے مطالعے کی بنیاد پہ بول رہا ہوں, تحقیق اور دعوت دے رہا ہوں کہ آپ بھی تحقیق کیجئے. یہ واحد ذخائر حدیث میں وہ حدیث ہے جس کے راوی عشرہ مبشرہ ہے. سبحان اللہ. 10 صحابہ جن کو رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. کسی حدیث پر عشرہ مبشرہ 10 کے 10 جمع ہو جائے, تاریخ ذخائر حدیث میں ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے سوائے من کنت مولا فہذا علی مولا کے. سبحان اللہ. یہ واحد وہ حدیث ہے. اور یہ تو عشرہ مبشرہ ایک فضیلت, اور دوسری اس کو 30 صحابہ نے روایت کیا ہے. کتنے صحابہ نے؟ 3. اب میں تخارج پڑھوں گا نا تو بہت لمبی ہو جائیں گی. کن کن نے لکھا؟ تاریخ کبیر میں امام بخاری نے نقل کیا اس کو. سب سے پہلے تو امام بخاری کا ہی نام سن لیں آپ.
तारीख कबीर इमाम बुखारी की 12 जिल्दों में किताब अस्मा और जिरा तादिल अस्मा और रिजाल पर जिल्द के सफ़ा 375। मैं सफ़े नंबर छोड़ रहा हूँ, वक्त बचाना है। इसको इमाम तिरमिजी ने जामे तिरमिजी में लिखा। इमाम इब्न अबी शैबा ने जो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद के उस्ताद है, अल मुसन्नफ के अंदर लिखा। इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक जो इमाम अहमद इब्न हम्बल के उस्ताद है, और इमाम अहमद इब्न हम्बल जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, उन्होंने अल मुसन्नफ में लिखा। इमाम हाकिम ने इसको अल मुस्तदरक में नकल किया। इमाम तबरानी ने माजिमुल कबीर में लिखा। खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद में लिखा। इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में लिखा। इमाम इब्न अबी आसिम ने असुन्ना में लिखा। इमाम हुसामुद्दीन हिंदी ने कंजुल उम्माल में लिखा। इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्क में लिखा। और खुद गैर मुकल्लिदों के बहुत बड़े अल्लामा इब्न कसीर ने अल बिदाया वन निहाया में लिखा। और इमाम नसाई ने खसाइस अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब में नकल किया। बेशुमार तखारीज है ये हदीस जब नबी ने फरमाई है ना, मन कुन तो मौला हो फाहज़ अली मौला, तो यहूदियों को बड़ी तकलीफ हुई। और एक दूसरी हदीस सुने। अब मैं इमाम हसन की तरफ आ रहा हूं। और उसके बाद फरमाया, लोगों अली और मेरी मिसाल कैसी है? तो फरमाया कि मेरी मिसाल ऐसी है कि आना मदीनतुल इल्म सुभान व अल्लाह, अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह। अच्छा, मिसाल भी देखिए नबी ने क्या किया। अगर ये भी कह सकते थे सरकार, लोगों मैं इल्म का समुंदर हूं, हमारे तो ही कहा जाता ना भाई हजरत अल्लामा मौलाना इल्म का समंदर है, इल्म का दरिया है, इल्म की बहती हुई नहर है। कोई मिसाल नहीं, नहर नहीं फरमाया, समंदर नहीं फरमाया। ये भी नहीं कहा रसूलुल्लाह ने मैं सबसे ज्यादा जानने वाला हूं, अली भी जानने वाला है, ये भी नहीं कहा। नबी ने नहीं कहा लोगों रूबे जमीन पर मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, फिर मेरे बाद अली जानता। सारी मिसालें तर्क, दो मिसालें, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। तो शहर कहते होते थे उस वक्त, आज नहीं होते, चारों तरफ से घिरे होते थे। उसका एक मेन गेट होता था, गेट में से घुसना पड़ता था। दाखिल शहर में दाखिल होना तो गेट में से ही जाइए, दीवार इतनी ऊंची कि आप जा नहीं सकते, पहरे होते थे। जब ये हदीस कही ना, तो हजरत अली ने सहाबा में कहा, लोगों जिब्रील नबी के पास एक बार आते, मेरे पास 2 बार आते। सुभान अल्लाह। सहाबा ने कहा ये कैसी बात कर रहे हो? कहा जाओ रसूल से पूछ लो। आए कहा या रसूलल्लाह, अली ये क्या कहते हैं कि जिब्रील आपके पास एक बार आते हैं, उनके पास 2 बार आते हैं? सरकार ने मुस्कुराया, कहा सही कहते हैं। सुभान कहा अल्लाह। या रसूलल्लाह कैसे? कहा मैंने कहा नहीं मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है। तो जब दरवाजे से जो आता है तो एक बार, जाता है तो 2 बार। सुभान अल्लाह। तो मेरे पास तो 1 बार और अली के पास 2 बार। ये हालांकि एक लतीफ मतलब एक मजाहन फरमाया था, वरना ऐसा नहीं था। कोई ये ना समझे कि जिब्रील वही लेकर आते तो पहले अली के पास ले आते थे, वरना कुफ्र हो जाएगा। ये मजाहन फरमाया था, ये एक ऐसी मजाह होती थी। तो ये हदीस में सरकार ने शहर कहा अपने आप को और अली को दरवाजा। तो इसकी मिसाल इसलिए दी कि शहर वो होता है कि जहां हर जरूरत की चीज मिल जाती है। जितने इतराब के कस्बे वाले, गांव वाले, जो चीज उनके गांव में ना मिले, उनके अपने कस्बे में ना मिले, उनकी अपनी बस्तियों में ना मिले, वो शहर की तरफ कूच करते हैं और दरवाजे से होकर जाना पड़ता है। तो गोया नबी ने कहा मैं इल्म का शहर हूं, अली के दरवाजे से आना पड़ेगा, अली के वसीले से आना पड़ेगा। और जब तुम अली के वसीले से शहर इल्म में आ जाओगे तो तरीकत यहां मिलेंगी, मारिफत यहां मिलेंगी, हकीकत यहां मिलेंगी, मारिफत यहां मिलेंगी, फदाइयत यहां मिलेंगी, शरीयत यहां मिलेंगी। हर चीज अगर तुम्हें लेना है तो शहर में आना पड़ेगा। और आने के लिए शर्त क्या है? दरवाजे से आना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। अब ये हदीस जब नबी ने कही तो यहूदियों को बड़ी परेशानी हुई। कहा अली को कह दिया भाई, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अली के बारे में नबी ने कह दिया साहब मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। तो लोग कुछ आजमाइश के लिए पहुंचे। एक यहूदी आता है मौला कायनात के पास। बात मैं अभी इमाम हसन की करूंगा, आइए दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फिल मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिन मलिकिल्लाहि सल्लल्लाहु। कहता है अली तुम्हारे नबी ने कहा है मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो तो मैं मान जाऊं कि तुम वाकई इल्म का शहर हो, इल्म का दरवाजा हो। कहा पूछो। का सवाल बहुत मुश्किल है। जब अली ने जैसे सुना इसने कहा सवाल बहुत मुश्किल है, तब मौला कायनात ने क्या किया? उसको अब जलील करना है कि तू अपने इल्म के घमंड में आया। अच्छा जो चाहे पूछ, इसका जवाब मेरा बेटा हसन देगा। इमाम हसन है उस वक्त 3 साढ़े 3 साल के बच्चे।
کہا بیٹا حسن جواب دیں گا، میں نہیں دوں گا۔ کہا یہ بچہ کیا دیں گا؟ علی بڑے بڑے عالموں سے پوچھا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ کہا ہاں یہی دیں گا۔ اچھا اگر یہ نہ دے سکے تو آپ دیں گے؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، پہلے اس سے تو پوچھ لو۔ تو اس سے پہلا سوال کیا؟ پہلا سوال زمین کا مرکز کون سا ہے؟ آسمان کا مرکز کون سا ہے؟ دوسرا سوال۔ اور تیسرا سوال تھا وہ کیا ہے جس کا قبلہ نہیں؟ چوتھا سوال وہ کون سی ذات ہے جس کا کوئی رشتہ دار نہیں؟ فی البدی امام حسن جواب دے رہے ہیں، بچپنے کے عالم میں اس جاہل کو پیشاب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور امام حسن کے شعور کی بلندی دیکھو۔ کہا سن، زمین کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔ سبحان جب اللہ نے زمین بنائی تو سب سے پہلی اس جگہ کو مرکز بنایا جہاں آج کعبہ قائم ہے، یہ پوری زمین کا قبلہ ہے۔ اور آسمان کا قبلہ بیت المعمور ہے، ٹھیک اس کی سیدان میں فرشتوں کا کعبہ ہے جہاں فرشتوں کا حج ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس کا قبلہ نہیں وہ خود کعبہ معظمہ ہے کہ سب اس کی طرف جھکتے ہیں، اس کا کوئی قبلہ نہیں۔ اور کہا وہ ذات جس کا کوئی رشتہ دار نہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ اس نے کہا واقعی جب حسن کا یہ عالم ہے تو علی کا کیا عالم ہوگا، اور علی کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک یہودی پھر آیا ایک بار، کہا علی سنا ہے کہ آپ کے نبی کہتے ہیں کہ آپ بڑے عالم ہیں، علم کے جاننے والے۔ کہا ہاں میرے نبی نے، میرے حبیب نے مجھے یہ علم دیا ہے۔ کہا ایک سوال کروں؟ کہا پوچھو۔ کہا اطمینان سے جواب دیجیے گا، چاہیے تو کچھ وقت بھی لے لیجیے۔ اب دیکھیے حضرت علی کی عادت تھی اچھے سے پوچھو تو جواب ترنت دے دو، اور زیادہ ہوشیاری بتاؤں گے تو پھر تو بہت ذلیل کروں گا۔ تب کھمنڈ یعنی بظاہر کر رہا ہے کہ بڑا ہارڈ سوال ہے، بڑا مشکل سوال ہے۔ کہا اچھا بہت مشکل سوال ہے، تب اس کا جواب میرا بیٹا حسن ہی دیں گا۔ کہا یہ بچہ؟ ہاں ہاں یہی بچہ دیں گا۔ کہا علی یہ بچہ کیا دیں گا؟ بڑے بڑے وقت کے جید علماء نہ دے سکے۔ ارے کہا پوچھ تو، یہ حسن ہے، علی کا بیٹا ہے، علی کا شہزادہ ہے، اس نے بھی وہی لعاب چوسا ہے جو علی نے چوسا ہے۔ علی کعبے میں پیدا ہوا تھا تو نبی کے لعاب سے سرفراز ہوا تھا، اور جب حسن پیدا ہوا تب یہ بھی نبی کے لعاب سے سرفراز ہوا ہے۔ پوچھ حسن سے۔ سوال سنیں گے آپ؟ کیا سوال تھا؟ کہا حسن بتاؤ وہ 10 چیزیں کون سی ہے، وہ کون سی 10 چیزیں جس میں سے ہر بعد والی چیز پہلے والی چیز پر غالب ہے، اور آخری چیز وہ ہے جس پر کوئی چیز غالب نہیں۔ اب دیکھیں سوال تو تھا ہی ایسی، اس کی بات بھی صحیح تھی۔ ہم سے پوچھتا تو ہم کہتے دے یار 1 مہینہ تو کم سے کم دے ہی دے، اب دیکھنا پڑے گا 10 چیزیں کون سی ہے۔ لیکن یہ تو نبوت کے گھرانے والے تھے، علم تو یہاں سے بٹا تھا، علم تو ان کی وراثت تھی، علم لدنی یہاں سے اترتا تھا۔ کہ وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جس میں سے ہر بعد والی چیز پہلی چیز پر غالب، مگر آخری چیز وہ جس پر کوئی غالب نہیں۔ امام حسن مسکرائے، کہا بڑا آسان سوال پوچھا تو نے، میں تو سمجھا تھا تو بہت بڑا مشکل سوال لے آیا، لیکن یہ تو بچے والا سوال ہے۔ کہا آسان؟ اچھا بچے والا سوال ہے تو آپ بچے تو جواب دے ہی دیجئے۔ کہا سنو وہ 10 چیز کون سی ہے؟ کہا پہلے وہ مٹی کا ڈھیلا ہے جس پر پتھر غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ پتھر مارو مٹی پہ، مٹی پاش پاش ریزہ ریزہ حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ کہا پتھر پر لوہا غالب ہے۔ اب گنتے جائیں، آپ میں بتا رہا ہوں، کوانٹٹی نہیں بتاؤں گا۔ پتھر پر لوہا غالب ہے، لوہا مارو پتھر چورا ہو جائے گا۔ لوہے پر آگ غالب ہے کہ لوہے کو پانی کی طرح پگھلا دیتی ہے۔ آگ پر پانی غالب ہے کہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی پر بھاپ غالب ہے کہ پانی کو بھاپ بنا کے اڑا دیتا ہے۔ بھاپ پر بادل غالب ہے کہ بادل بنتے ہیں۔ اب بادل پہ فرشتہ غالب ہے جو بادلوں کو ہکاتا ہے، اور اس فرشتے پر ملک الموت غالب ہے جو اس فرشتے کو بھی موت دیں گا، اور اس ملک الموت پر اللہ رب العزت غالب ہے جو ملک الموت کو بھی موت دیں گا، اور رب وہ ہے جس پر کوئی غالب نہیں۔ اے سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حسین، علامہ فاروق رضوی، پیغام حسین۔ یہ ہے امام حسن کا بچپن۔ یہ پاگل تاریخ جب ان کو پیشاب کرتے ہوئے دکھ رہے ہو، ناف کو سوراخ نظر آیا تو پاگل ہو گیا، تیری کو پاگل کھانے